اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ تو جی دوستو، آج کا میرا موضوع ہے کہ قادیان کا دجال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور اطاعت، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مجسمہ نظر آئیں۔ تو میرے استاد محترم ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو، اور نہ تم کو بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ تمہاری شکل و صورت، تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری وضع قطع ہی ایسی ہونی چاہیے کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو اور لوگ کہیں کہ وہ دیکھو آقا کا دیوانہ آ رہا ہے، لوگ کہیں کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ پر افسوس کہ قادیانی حضرات ایک گستاخ شخص کو اپنا امام، مہدی، مسیح، نبی مان کر اس پہچان کو گوا بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ جو ان کی پہچان ہوتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جی دوستو، اب میں آتا ہوں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف۔ تو موضوع میرا یہ تھا کہ قادیان کا دجال۔ ویسے تو اگر آپ مسلمانوں کے نزدیک دیکھیں کہ دجال کی تعریف کیا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں سے 30 ایسے کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال فرمایا ہے۔ لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک دجال کون ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے دجال کی کیا تعریف کی ہے۔ تو جی دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 456 میں لکھتا ہے کہ دجال کے معنی وجود اس کے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا ہو، گمراہ کرنے والا ہو اور خدا کے کلام میں تحریف کرنے والا ہو، اس کو دجال کہتے ہیں۔ تو جی دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی اس کتاب میں حقیقت الوحی میں دجال کی تعریف یہ لکھی ہے جو کہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہو، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو، خلط ملط کرنے والا ہو، اور سب سے آخر میں جو اس نے مین وجہ لکھی، مین نشانی بیان کی، وہ یہ کہ قرآن میں تحریف کرنے والا ہو، یعنی جو بھی قرآن میں تحریف کرے گا مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک وہ دجال ہے۔ اور اگر ہم نے یہ اس بات کو ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن میں صرف تحریف ہی نہیں کی بلکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کو ہی دنیا سے اٹھا دیا ہے، تو پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا، مسلمان تو مانتے ہیں، قادیانیوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال شخص تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جن جن لوگوں کو دجال کہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس کا مصداق بنتا ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں، اب اگر میں نے ثابت کر دیا کہ واقعی مرزا غلام احمد قادیانی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال شخص تھا۔ تو جی دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قادیانیوں کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس کے صفحہ نمبر 173 میں قادیانیوں کا بہت ہی غلیظ عقیدہ لکھا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو ماننا ضروری کیسے ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے، اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی، مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو جی دوستو، جس طرح کہ میں نے آپ کو کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 173 کا حوالہ دیا، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی بالکل واضح طور پر تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہوئے، بلکہ تحریف قرآن سے بھی آگے کا اتلے درجے کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ قرآن موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کا وجود ہی ختم کر دیا کہ قرآن موجود ہی نہیں ہے، مشکل تو یہی ہے کہ قرآن اٹھ گیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو جی دوستو، اس کے علاوہ دین اسلام کا ایسا کوئی بھی خاص پہلو نہیں، کوئی مسلمانوں کا کوئی بھی خاص ایسا عقیدہ نہیں کہ جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے شیطانی
چالوں سے بچا ہو اور اس نے اس کو اس عقائد میں ان عقائد میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ تو جس طرح میں نے آپ کو دجال کی تعریف بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے کتاب سے بیان کی، اور پھر اس تعریف کا جو مصداق بنتا تھا وہ بھی میں نے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو ثابت کر دیا ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔